تو اس طرح سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو منانا چاہیے کہ کھانا کھلائیں لوگوں کو، کھانے کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، حضور کی سیرت پڑھنے کا اہتمام کریں، سیرت کا اہتمام کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض العزیز اظہری۔ 12 ربیع الاول شریف کے بعد میرے پاس کئی لوگوں کے میسج آئے، جن میں سے میرے خالہ زاد بھائی محمد اقبال صاحب بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی تفصیل سے گفتگو کریے کہ جس میں ہر اینگل کو گھیرا گیا ہو۔ بہت سارے لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی اینگل سے بات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منانا چاہیے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو میں شروع کریں گے بہت ساری چیزیں۔ دیکھیں، اس ویڈیو میں میں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ناحیے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہر عام سے عام شخص کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات فراہم ہو جائے۔ میں نے اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس اور شرعی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی ہے، تاکہ ہر اینگل کو گھیرا جا سکے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سب سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدگی طور سے کس نے منایا اور کس طرح سے منایا۔ دیکھیے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز کہنے والے بھی لوگ ہیں اور ناجائز کہنے والے بھی لوگ ہیں، لہٰذا ہم دونوں کی دلیلوں کو دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو شریعت کے وہ چند رولز اور چند اصول جاننا ضروری ہے کہ جس کی بنا پر شریعت کسی بھی چیز کو جائز اور ناجائز ہونے کا شریعت میں جس کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ خود سے صحیح فیصلہ کر سکیں۔ پھر ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اصول کی روشنی میں پرکھیں گے، تاکہ صحیح حکم آپ کو بتایا جا سکے۔ اور یہ جو چند رولز آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلے آپ ان رولز کو سمجھیے گا، ورنہ ان کے بغیر آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں ہی رہیں گے اور پھر آپ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شریعت کی چند اصطلاحات کے بارے میں، یعنی ٹرمز کے بارے میں، جیسے فرض، واجب، مستحب اور حرام، کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرمز میں سے کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ دیکھیں، فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں کہ قرآن کی کسی قطعی آیت یا حدیث متواتر کے ذریعے کوئی چیز ثابت ہو اور اسے چھوڑنے پر منائیگی آئی ہو تو اسے فرض کہتے ہیں۔ جیسے کہ نماز، قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، تو نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کسی قطعی آیت یا حدیث متواتر سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا فرض کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے۔ اب آئیے، واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب وہ حکم ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی فرض سے ایک لیول کم، جیسے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا۔ لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم غور کریں گے تو یہ دلیل ظنی سے بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا واجب بھی نہیں ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں کہ وہ کام کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام سے ثابت ہو مگر اس پر کسی نے پابندی نہ کی ہو، جیسے کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب کا داہنی جانب بیٹھنا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بائیں جانب بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ داہنی طرف بیٹھنا فرض نماز کے بعد امام صاحب کا وہ مستحب ہے، تو کبھی کبھی بائیں جانب بھی بیٹھ جانا چاہیے، یہ ضروری کام نہیں ہے۔ لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے کہ آپ نے کیا ہو، لہٰذا یہ مستحب عمل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض حضرات بس یہیں تک گفتگو کرتے ہیں، جس سے ایک عام انسان کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دین میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور باقی جو اہم گفتگو ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض آیتوں کو نہیں مانتے ہو۔ اب آئیے آخری ٹرم جو میں نے بتایا تھا حرام کے بارے میں۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن پاک کا دلیل قطعی کے ساتھ سختی سے کسی چیز کو منع کرنا اسے حرام کہتے ہیں۔ جیسے شراب کو قرآن پاک میں صاف صاف طور پر حرام کیا گیا ہے، تو یہ حرام ہوا۔ اگر اس اینگل سے دیکھیں گے تو قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں کہیں پر بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا حرام نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے۔ اب دیکھیے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، تو اب ہے کیا؟
اب دیکھیے جب حرام نہیں ہے تو اب باقی کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں. دیکھیے یہ جو میں بحث کرنے جا رہا ہوں نا بہت ہی اہم گفتگو ہے, اسے غور سے سنیے گا. اسلام میں جمہور علماء کے نزدیک کسی بھی چیز کا حکم جاننے کے لیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس چیز کو 4 ترازو پر پرکھا جاتا ہے, 4 ترازو پر تولا جاتا ہے. ان میں سے پہلا ترازو ہے قرآن, دوسرا ہے حدیث, تیسرا ہے اجماع اور چوتھا ہے قیاس. یعنی اگر کوئی چیز ہمیں قرآن میں نہ ملے تو ہم حدیث میں دیکھیں گے, حدیث میں نہیں ملے تو ہم اس کو اجماع میں دیکھیں گے, اجماع میں نہ ملے تو پھر ہم اسے قیاس پہ دیکھیں گے. اس سے پہلے آگے کی گفتگو شروع کریں آپ کو شارٹ کٹ میں بتا دوں کہ اجماع کسے کہتے ہیں. آپ لوگ قرآن اور حدیث کو تو جانتے ہیں کسے کہتے ہیں, بتا دوں اجماع کسے کہتے ہیں اور قیاس کسے کہتے ہیں, اس کے بعد آگے کی گفتگو شروع کرتے ہیں. دیکھیے اجماع کہتے ہیں کہ ہوا اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ فی عصر من العصور علی حکم شرعی, کہ اس دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی امت کے مجتہدین علماء کا ایک زمانے میں کسی ایک بات پر اتفاق کرنا اجماع ہے. لہٰذا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اجماع کے ترازو میں پرکھیں گے تو وہ اجماع سے ثابت نہیں ہے. اکثریت تو ہے اس طرف کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے, لیکن اجماع نہیں ہے. اکثریت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اجماع ایک الگ چیز ہوتی ہے. اجماع میں ہر مجتہد عالم کا اس پر اتفاق ضروری ہے. اب آئیے قیاس پر کہ قیاس کسے کہتے ہیں. ساری گفتگو کا دار و مدار میری قیاس ہی ہے. اگر آپ نے قیاس نہیں سمجھا تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیے قیاس کا ڈکشنری میننگ ہوتا ہے اندازہ لگانا, اور یہ ایک ٹرم ہے, اور ٹرم کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعلت متحدۃ بینہما. یعنی اس کا آسان سا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز پر قرآن اور حدیث کے اصول اور آیتوں کی روشنی میں اس طرح سے فیصلہ سنانا کہ قرآن اور حدیث کی مخالفت نہ ہو سکے. قیاس کرنے کا ثبوت سب سے پہلے قرآن سے دیا جاتا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو, یعنی نئی چیزوں کے حوالے پچھلی چیزوں پر قیاس کرو. اب آئیے قیاس کی حدیث پاک سے دلیل. اور یہ جو حدیث پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی سند پر اگرچہ کلام ہے مگر اس کو دیگر محدثین نے بھی روایت کیا ہے, اور معنی کے اعتبار سے یہ حدیث پاک ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا. تو حضرت معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیف تقضی ان عرض لک قضاء, کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو تم اس میں کس طرح سے فیصلہ سناؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ, کہ میں قرآن پاک کے ذریعے اس میں فیصلہ سناؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ, کہ اگر وہ مسئلہ تمہیں قرآن پاک میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یا رسول اللہ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سنت سے اس کا فیصلہ سناؤں گا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ, کہ اگر تمہیں سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے. انہوں نے عرض کیا کہ میں پھر اپنی رائے کے مطابق فیصلہ سناؤں گا اور میں اپنی رائے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. اپنی رائے کے مطابق فیصلہ سنانا اور کوئی کوتاہی نہیں کرنا, یہ دو جملے ہیں. پہلے جملے سے ثابت ہوتا ہے قیاس, اور دوسرے جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قیاس قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا, ہاتھ تھپ تھپایا, اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی کہ جس سے اس کے رسول راضی ہو جائیں. اس چیز سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی نیا مسئلہ اگر آئے تو اسے سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے. اگر ہمارے علم کے مطابق قرآن میں نہ ملے تو ہم اسے پھر حضور کی حدیثوں میں تلاش کریں گے. اگر حدیثوں میں نہ ملے تو پھر ہمیں اجماع کی طرف دیکھیں گے. اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر آخری صورت بچتی ہے قیاس کی, کہ ہم قرآن اور حدیث کے اصول کے مطابق, اس کی طبیعت کے مطابق پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس مسئلے میں قرآن اور حدیث کی طبیعت کیا کہتی ہے, اس کا رول کیا کہتا ہے, اس کا اصول کیا کہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا قاضی بنا کر کے بھیجا تو حضرت عمر نے ایک خط لکھا, اور خط میں کئی ساری باتیں تھیں کہ قرآن کے خلاف فیصلہ مت سنانا اور سنت کے خلاف فیصلہ مت سنانا. اور پھر لاسٹ میں آپ نے لکھا کہ اعرف الاشباہ والنظائر وقص الامور برائیک, کہ جب قرآن اور حدیث میں تمہیں نہ مل سکے
تو ملتے جلتے مسائل کو جانو اور پھر نئے معاملوں کو انہی مسائل پر قیاس کرو. اور یہ بات امام دار قطنی نے اپنی سنن میں لکھی ہے. اور سب سے اہم بات جانیے کہ ابن الحنبلی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اقصیۃ النبی. اس میں انہوں نے 190 ایسی احادیث جمع کی ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا ہے. اب دیکھیں امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد میں فرماتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ قیاس سے ثابت ہے. اور آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہے کہ امتیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیاس سکھا کے گئے ہیں. یہاں تک ہمیں دو چیزیں معلوم ہو گئیں کہ قیاس کسے کہتے ہیں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا قیاس سے ثابت ہے. اب دیکھیے کہ کچھ لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی امام نووی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں. امام نووی لکھتے ہیں ہی احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدعت کہتے ہیں ان چیزوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو. امام علامہ شیخ عز الدین جو اپنے زمانے کے سلطان العلماء تھے، ان کا لقب تھا سلطان العلماء، انہوں نے لکھا ہے بدعت کے حوالے سے کہ بدعت کتنی طریقے کی ہوتی ہے. انہوں نے لکھا ہے البدعۃ منقسمۃ الی واجبہ و محرمہ و مندوبہ و مکروہہ و مباح، کہ بدعت 5 طرح کی ہوتی ہے: واجب، حرام، مندوب، مکروہ اور مباح. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا کر چلے گئے ہیں کہ میرے زمانے کے بعد اگر تمہیں کوئی بھی چیز نئی محسوس ہو، نئی لگے، تو اس زمانے کے علماء اس کو قرآن اور حدیث پر پرکھیں گے. اگر قرآن اور حدیث کے اصول اس نئی چیز کو واجب کہتے ہیں تو واجب ہوگی، مباح کہتے ہیں تو مباح ہوگی، حرام کہتے ہیں تو حرام ہوگی، اور مکروہ کہتے ہیں تو مکروہ ہوگی. اب اس کی مثال دیکھیے، اسکول اور مدارس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں ایسا تھا کہ ایک ٹیچر آئے وہ میتھ پڑھا کے جائے، ایک ٹیچر آئے وہ انگلش پڑھا کے جائیں، ایک ٹیچر آئے وہ ہندی پڑھا کے جائیں. آج کے سارے اسکول بدعت ہیں، لیکن یہ اسکول بدعت ہیں لیکن بدعت حسنہ ہیں. اور جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہتے ہیں، ان کے سارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. مدارس کو دیکھ لیجئے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا کہ ایک صحابی آئیں وہ حدیث پڑھا کے جائیں، ایک صحابی آئیں وہ تفسیر پڑھانا ان کا کام ہو، اور ایک صحابی آئیں وہ منطق پڑھائیں، ایک صحابی آئیں وہ نحو صرف پڑھائیں، ایک صحابی آئیں وہ عربک گرامر پڑھائیں، ایک صحابی آئیں وہ بلاغت پڑھائیں؟ نہیں تھا، یہ سسٹم ہی نہیں تھا. جو پڑھانے آ رہے ہوں وہ جو ہے حاضری بھی لگائیں اپنی، جی آج ہم حاضر تھے مدرسے میں. تو مدارس بالکل بدعت ہیں. بدعت کہنے والے عید میلاد النبی کو خود مدارس میں پڑھاتے ہیں، جو کہ خود بدعت ہے. اسلام کی خدمت میں وہ چیز سپورٹیو ہو تو بالکل جائز ہوگی اگر قرآن اور حدیث کی مخالفت نہ ہو. اس کی جو ہے مثال دیکھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تراویح کے لیے تمام لوگوں کو جمع کیا تو اس کے بعد ایک جملہ بولا تھا جو بڑا تاریخی ہے، نعمت البدعۃ ہذہ، کہ کتنی پیاری بدعت ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بدعت جو نئی چیز ہوگی وہ اچھی بھی ہوگی، وہ بری بھی ہوگی. ہمیں معلوم ہو گیا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کوئی قرآن اور حدیث کے مخالف کوئی کام نہیں ہے، اور اس کے اشارے ملتے ہیں، قرآن اور حدیث میں بھی اشارے ملتے ہیں اس کے. کسی کے یہاں پر اولاد پیدا ہوئی تو بھائی ظاہر سی بات ہے اولاد پیدا ہونے کے بعد آدمی خوشی مناتا ہے. تو خوشی کس طرح سے منائے؟ بیٹھ کے منائے ہم خوش ہو رہے ہیں؟ نہیں، شریعت نے کہا کہ عقیقہ کرو. عقیقہ ہے کیا؟ عقیقہ ہے کہ بچے کے پیدائش پر بکری وغیرہ کو ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا، کھانا کھلانا، یہ خوشی کا اظہار ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقیقہ زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ 7 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب نے کروا دیا تھا. لیکن حضرت انس سے روایت ہے، سنن الکبریٰ میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا اپنی ولادت کی خوشی میں. بتائیے اب اسے کیا کہیں گے آپ؟ عقیقہ خوشی کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو حضور رحمت ہیں تو رحمت پر ہم خوشی منائیں گے. جب حضور نے 40 سال کے بعد اللہ کے شکر میں دوبارہ عقیقہ کیا خوشی میں اپنی پیدائش کے، تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی منائیں گے. اب آئیے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے باقاعدگی کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا وہ بادشاہ مظفر الدین ابو سعید کوکبری تھا، اور یہ بادشاہ ترکمانستان سے تھا. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ بادشاہ خود بادشاہ کے ساتھ ساتھ ایک عالم بھی تھا. اور امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں
کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے بادشاہ کے پاس بڑے بڑے علماء آتے تھے اس کی مجلس میں عید میلاد النبی منانے، بڑے بڑے صالحین حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس زمانے کے بڑے محدث، بڑے ادیب شیخ ابن دحیہ کلبی بھی اس کے عمل سے راضی تھے، بلکہ انہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب ہی لکھ ڈالی۔ اور دیکھیے کہ سب سے پہلے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی گئی وہ محمد ابن عمر واقدی نے 207 ہجری میں جن کی وفات ہے انہوں نے لکھی، آج سے 1200 سال پہلے۔ اس کے بعد امام ابن ابو عاصم نے لکھی، 287 میں ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد ابو العباس نے، ابن دحیہ کلبی نے، حافظ ابن کثیر نے۔ اس طرح سے میرے پاس اس وقت 230 کتابوں کی لسٹ موجود ہے کہ جو صرف اس بات پر لکھی گئی ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے۔ 230 جو میرے پاس موجود ہے، باقی تو کتابوں کا احاطہ نہیں کر سکتے آپ، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے عالم، بڑے بڑے علامۃ الدہر کہ جو 2ری صدی ہجری کے ہیں، 3ری صدی ہجری کے ہیں، ایسے ایسے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آخر میں، شارٹ کٹ میں، کہ کوئی بھی چیز جب بھی نہیں آئے تو اسے بدعت کہہ کے اسے ہٹانا نہیں چاہیے، اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ چیز جائز ہوتی ہے تو جائز رکھنا چاہیے، اور حرام ہوتی ہے وہ چیز تو حرام رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے کتنے ایسے نئے مسائل ہیں موجودہ دور میں، نئے نئے مسائل جن کے اوپر جائز کا حکم قیاس کے ذریعے لگایا گیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں نہیں بلکہ سعودیہ ہے، ہر کہیں کے علماء نے نئے مسائل پر قیاس کے ذریعے حکم لگایا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا قیاس سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ، اور دین کے بالکل مخالف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کے مشن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔